اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی جانب میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں دو اہم موضوعات، دو فتنوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے، جس میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پر اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان ہی اصلی امام مہدی ہے۔ اس کے علاوہ اس بڑے فتنے سے بھی بڑا فتنہ اویس نصیر کا ہے۔ یہ ایک شخص جو نمودار ہوا ہے یوٹیوب پر، انتہائی جھوٹا اور کذاب۔ اس نے حدیثوں کی ایک عجیب و غریب تشریح پیش کر کے کہا ہے کہ محمد قاسم نامی یہ شخص ہی امام مہدی ہے، جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، پنجابی ہے، لاہوری ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پنجاب نے جعلی امام مہدی کی فیکٹری یہاں لگا رکھی ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا شخص یہاں پر اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے محمد بن سلمان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں، جن میں بہت سارے ہمارے سادہ لو مسلمان بھی شامل ہیں، کہ یہی شخص امام مہدی ہے، حتیٰ کہ یہ بے انتہائی بے سروپا بات نظر آتی ہے اور جھوٹ گھڑا گیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آل سعود کا اقتدار قائم رہے۔ اب اس اقتدار کو شیکی ہونا نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ در حقیقت آل سعود کا ظہور، آل سعود کا خروج سعودی عربیہ میں اسی لیے ہوا تھا کہ یہودیوں کو سپورٹ کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں یہودیوں کی طرف سے بڑی زوردار کیمپین چلائی جا رہی ہے محمد بن سلمان کے متعلق، کہ یہ شخص انتہائی اہم ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں حالیہ دنوں میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ محمد بن سلمان کی جو مدر تھی، جو اس کی ماں تھی، وہ ایتھوپین یہودی تھی۔ اس کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ ایتھوپین یہودی بڑے پیمانے پر ایتھوپیا میں آباد ہیں، جن کو اٹھا کر اسرائیل لے کر جایا گیا تھا۔ یہ بات بھی محمد بن سلمان اوپنلی آفیشلی ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ اس کی جو نینی تھی، جو اس کو پالنے والی تھی، جس نے اس کو پالا تھا، وہ ایونجیکل جیو تھی۔ اس لیے جوز کا اس پر انتہائی گہرا اثر ہے، اور یہی وہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کے ایشٹن کچر، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد تھے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے۔ اب سعودی عرب اسرائیل کو تقریباً تسلیم کر چکا ہے، گو کہ یہ بات بار بار اس کی طرف سے آتی ہے کہ اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اسرائیل سے تمام اڑنے والے طیارے جو متحدہ عرب امارات پہنچتے ہیں، وہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے ہو کر گزرتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اب محمد بن سلمان نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کے آباء و اجداد یہودی تھے۔ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آل سعود کے متعلق یہ کہنا کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، یہ ایک انتہائی جھوٹی بات ہے۔ 1940 میں ایک سعودی عالم نے اس طرح کی بات کہہ کر یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا تعلق اور محمد بن وہاب کا تعلق بھی بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آل سعود کے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ ان کا تعلق پہلے سے ہی بنو عامر سے ہے، جو کہ بنو حنیفہ کی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے۔ یہ بہت پرانے عرصے سے نجد کے علاقے میں آباد ہیں۔ انہوں نے ایمریٹ آف دیریا قائم کر لی تھی ایک زمانے میں۔ ان کا جو سب سے بڑا جد سمجھا جاتا ہے وہ سعید بن محمد المقرن ہے، جو 17ویں صدی عیسوی تک سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک رہا، اور ان کا تعلق بنو عامر سے ہے۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے یہ قبیلہ اس علاقے میں، آل سعود کا قبیلہ اس علاقے میں حاجیوں کو لوٹتا تھا، اور اس کی آمدنی اسی سے ہوتی تھی، لیکن بعد میں انگریزوں کے ساتھ مل جانے کے بعد اس کو ایک بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے بعد میں اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اس کی ہسٹری ہم دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، لیکن بنو عامر کا قبیلہ قریش کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں ملوث رہا۔ حرب فجار کی جو جنگیں لڑی گئی تھیں، اس میں بنو عامر کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے لڑنے آئے تھے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر حالیہ ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ لوگ آل عثمان کے خلاف، جو ترکیوں کے خلاف بڑے ہی
بڑے پیمانے پر انہوں نے جنگیں کیں اور پھر اپنی حکومت کو قائم کیا، اور یہ انگریزوں کی ہی حکومت کے بلبوتے پر آئے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام ڈیون بتایا جاتا ہے، جس میں ایک ایسے شہزادے کا ذکر ہے جو ایک سیارچے پر رہنے والے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس سیارچے میں کوئی خاص قسم کا اسپائس پایا جاتا ہے جس کو آئل سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اس شخص کو امام مہدی کہہ کر پکارا گیا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اب شاید محمد بن سلمان کو ہی یہ کوشش کریں گے کہ یہ فیک مہدی کے طور پر آنے کی اس کو بات کی جائے، کیونکہ لازمی طور پر یہ اس فلم میں بھی اس شخص کو ایک شہزادہ بتایا گیا ہے، اور محمد بن سلمان بھی ایک شہزادہ ہے، حتیٰ کہ محمد بن سلمان کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے امام مہدی کے ہونے کے حوالے سے، کوئی اس میں مماثلت نہیں ہے، کوئی حدیث اس کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ ہم ان حدیث کی طرف بھی آئیں گے اور بتائیں گے آپ کو، صرف ایک ظاہری حلیہ تھوڑا بہت شباہت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا شجرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑتا، اس کا شجرہ کہتانی قبائل کے ساتھ جڑتا ہے، جو کہ ایک زمانے میں اس علاقے میں یمن سے آ کر آباد ہوئے۔ تو کسی بھی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس خاندان کا تعلق جوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ڈیون میں جو تصویریں دکھائی گئی ہیں، جو بتایا گیا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک جعلی امام مہدی کو لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس فلم میں یہ شہزادہ جو بادشاہ کی اولاد میں سے ہوتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو ایک انتہائی ایک بے سروپا ہے، اس کو لسان الغیب بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہودی تیاری کر رہے ہیں کہ اسی آڑ میں ایک جعلی مہدی کو بھی لایا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب عرب خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہوگا۔ ہم ان حدیث کی طرف آتے ہیں، لیکن اب اپنی گفتگو کو رخ اس دجالی شخص کی طرف موڑتے ہیں جس کا نام اویس نصیر ہے۔ اس وقت یہ یوٹیوب پر پاپولر ہو رہا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، خاص طور پر پنجابی لوگ، کیونکہ ریسزم کا ایک تصور ان کے اندر بہت پایا جاتا ہے، اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی پنجاب کا شخص امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصے پہلے ایسے ہی ایک دجالی شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس کا نام غلام مرزا احمد قادیانی تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ وہی امام مہدی ہے، وہی مسیح موعود ہے، یہ بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ گوہر شاہی بھی اور یوسف قذاب نامی شخص نے، تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب نے جعلی امام مہدی بنانے کی کوئی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا گڑبڑ پیدا کی جائے۔ کرتارپور کوریڈور کے بننے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ گریٹر پنجاب اور پھر نقلی امام مہدی کے لیے نقلی فوجیں نکلنا بھی بہت پاسبل ہمیں نظر آتا ہے مستقبل میں، جو کالا جھنڈا ایک اٹھائی بھی ہوں گی، لیکن ان کا مقصد، جیسا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح کیا تھا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ تو مستقبل کے آنے والے واقعات بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ عموماً احادیث کی طرف آئیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام، متعدد احادیث میں یہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی زبان عربی ہوگی، ان کی زبان پنجابی نہیں ہوگی۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب جو لوگ ان کے پاس آئیں گے، جو ان کی بیعت کریں گے، وہ ان سے پنجابی میں گفتگو کریں اور وہ ان سے عربی میں گفتگو کر رہے ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے محمد قاسم جو نامی یہ شخص ہے، اس کو کسی طور پر بھی عربی نہیں آتی، اس کا شجرہ بھی نقلی ہی ہوگا، کیونکہ پنجاب میں آباد ہونے والے زیادہ تر سید ہمارے پنجابی دوست یہ بتاتے ہیں کہ وہ نقلی ہیں، ان کے شجرے نقلی ہیں۔ ہم یہاں اویس نصیر کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ محمد قاسم کا نقشہ لا کر ہمیں دکھائیں، کوئی شجرہ ہمیں دکھائیں۔ اگر وہ شجرہ صحیح نکلتا ہے تو ہم مان لیں گے کہ یہ سادات میں سے ہے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے پاس وہ شجرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہاں ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اویس نصیر کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ ہم سے بحث کر سکتا ہے اس موضوع پر۔ آئیے اب بات کرتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث میں لکھا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعتاً پنجاب سے تعلق ہو سکتا ہے، کیا آل سعود سے تعلق ہو سکتا ہے امام مہدی کا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث ملتی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनडायरेक्टली ये मनकूल कॉल सुनाया है कि जिसमें कहा गया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ उनके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होगा। तो ये बातें साफ ज़ाहिर करती हैं, इसलिए इस बुनियाद पर कोई भी बात कहना कोई भी ऐसे शख्स को जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता, एक इंतहाई बड़ा फितना है, इंतहाई बड़ी गुमराही है। और जब तक हरम में उनका ज़हूर नहीं हो जाता उस वक्त तक किसी भी शख्स पर ये इशारा करके कहना कि वो इमाम मेहदी है, ये भी एक बहुत बड़ा फितना है और गुमराही है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक खलीफा बादशाह के मनने पर इख्तलाफ वाक़ होगा। अब यहाँ पर लफ्ज़ इख्तलाफ इंदा मौत खलीफा इस्तेमाल हुआ है। मौत के मतलब 3-4 हो सकते हैं। इसका मतलब एक ये हो सकता है कि वाक़यतन किसी खलीफा की मौत हो जाए, तबई मौत हो, और फिर उसके बाद जो दूसरे बादशाह के चॉइस पर इख्तलाफ हो जाए, ये एक हो सकता है। जैसे कि सलमान इस वक्त जो कि सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि इस वक्त सऊदी बादशाह है, उसके मनने पर इख्तलाफ हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बन जाए और उसको असैसिनेट कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, जैसे कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी वहाँ पर नज़र आ रही है, ये मुमकिन है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाए, क्योंकि मौत का लफ्ज़ किसी बादशाह के इस्तीफ़े पर भी हो सकता है या माज़ूल कर दिए जाने पर भी उसको आप ले सकते हैं। फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ भाग जाएगा। अब यहाँ पर ये साफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रजुलुन मिन अहलिल मदीना, यानी एक शख्स जो कि अहले मदीना में से होंगे, यानी मदीना के रहने वाले होंगे, उस शहर के रहने वाले होंगे जिसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा है। अब कोई शख्स इससे मुराद अगर लाहौर ले ले तो उससे उसकी बेवकूफ़ी पर अकल पर मातब करने के सिवा और क्या रह जाता है, क्योंकि लाजमी तौर पर यहाँ साफ ज़ाहिर है कि वो मदीना से निकलेंगे, उस मदीना से जो कि इस वक्त सऊदी अरब में वाक़ है, जज़ीरतुल अरब में वाक़ है, वहाँ से निकलेंगे और फिर वो मक्का की तरफ जाएंगे, जहाँ उन्हें अहले मक्का पहचानेंगे। या ये यकीनी तौर पर ये शख्स अरबी बोलते होंगे, क्योंकि अहले मक्का या अहले मदीना में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि वो पंजाबी बोलता हुआ हो और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हो पंजाबी में। ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। इसलिए ये बात कहना कि उनका ताल्लुक़ पंजाब से होगा, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फ़यातिहुन नास मिन अहलिल मक्का फ़युखरिजूनहु, मक्का के लोग इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर निकाल के लाएंगे और हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बनाएंगे, यानी निकालेंगे उनको घर से, मक्का से, और बैत करेंगे। मुताद्दिद हदीस में ये बात मिलती है हमें कि वो अरबी नस्ल होंगे, उनका ताल्लुक़ अहले मदीना में से होगा, उनकी पैदाइश मदीना में होगी। इसलिए किसी भी तौर पर यह बात कहना कि उनकी ज़बान अरबी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उनको हाथ पर बैत कर लेंगे, उसको अपना खलीफा बना लेंगे, हालांकि वो इस शख्स से नाखुश होगा। फिर शाम के अब्दाल आएंगे, इराक़ के बहुत से लोग इनकी खिदमत में आएंगे, ये तमाम लोग अरबी बोलते हुए होंगे। लाजमी तौर पर इनका और इन दूसरे लोगों का पंजाब की ज़बान में, पंजाबी में कम्युनिकेट करना नामुमकिन नज़र आता है। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इराक़, शाम और दीगर अरब ममालिक की कभी भी ज़बान पंजाबी नहीं रही और कोई लोग किसी भी तौर पर किसी पंजाबी शख्स को ये अरब कबूल नहीं कर सकते जो उनकी ज़बान ना बोलता हुआ हो। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आइए अब वो पढ़ते हैं हदीस, दीगर दूसरी अहादीस पढ़ते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक फ़ेक मेहदी के आने के भी चांसेस होंगे। उन हदीस को पढ़ते हैं। खूबसूरत हदीस 934 इमाम नुएम बिन हम्माद की मुरतब करता हदीस की किताबुल फितन को हमने खोला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़मीन में लश्कर के दिसाए जाने के बाद आसमान से एक मुनादी दिन के अव्वल हिस्से में आवाज़ देगा कि हक़ आले मोहम्मद में है, जबकि दिन के आखिरी हिस्से में एक मुनादी आवाज़ देगा कि हक़ आले ईसा में है। ये दूसरी आवाज़ शैतान की तरफ से होगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि बाइबल में एक औरत का ज़िक्र है जो कि एक मॉन्स्टर पर सवार है, शैतान पर सवार है और उसके कई सर हैं और वो बोल रहा है और मुख्तलिफ़ बातें कर रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो शैतान है, वो मीडिया होगा, वो फेक मीडिया होगा जो कि कह रहा होगा कि नहीं, ये असली मेहदी नहीं है, जो कि असली मेहदी होंगे। और एक ऐसा फेक
مہدی کو پیش کر رہا ہوگا، جو کہ ہو سکتا ہے یہی پنجابی مہدی ہو یا کوئی دیگر دوسرے مہدی ہو، کوئی سعودی عرب سے ہو، کوئی آل سعود سے ہو، کوئی ایسا ہو جس کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہو، جیسا کہ ڈیون فلم میں بھی دکھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک شیطانی فرقہ ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھیں گے اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے۔ حدیث نمبر 936، محدث ارتا نے بیان کیا کہ جب لوگ منی اور عرفات میں ہوں گے، اس وقت قبائل کی جنگوں کے بعد ایک منادی ندا دے گا، سنو تمہارا امیر فلاں ہے۔ یہاں پر یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور یہ آواز دے۔ اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی فیک میڈیا کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، فیک یہ نہیں ہے، اصلی مہدی نہیں ہے، جو کہ جھوٹی ہوگی، شیطان کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ دیگر دوسری حدیثوں میں بتایا گیا جو ہم نے پڑھی بھی۔ ساتھ ہی آواز آئے گی، سنو اس نے سچ کہا، تو لوگوں میں شدید جنگ ہوگی، ان کا ہتھیار کمبل ہوگا اور یہ اصحاب برازے کہلائیں گے، یعنی کمبل والے کہلائیں گے۔ صاف ظاہر ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے افغانی لوگوں کی طرف، کیونکہ افغانی لوگ ہی یہ کمبل پہنتے ہیں، یہ چادریں پہنتے ہیں۔ ملا عمر بھی یہی چادر پہنا کرتے تھے جو ایک بہت ہی مقبول سمجھی جاتی ہے اور طالبان کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت تمہیں آسمان سے نشاندار ہتھیلی نظر آئے گی اور جنگ شدید تر ہو جائے گی، یہاں تک کہ حامیان حق میں سے صرف شرکائے غزوہ بدر کی تعداد کے برابر ہی لوگ زندہ رہ جائیں گے۔ پھر یہ لوگ جب آ کر اپنے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دیں، مستدرک الحاکم میں ایک حدیث کا ذکر ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امیر حج ہوں گے، وہ بھاگ جائیں گے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ متعدد حدیث میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عربی ہوں گے۔ وہ کسی بھی طور پر پنجابی شخص کو امیر حج بنانا ایک انتہائی بیوقوفی نظر آتا ہے، کیونکہ عالم اسلام کا ایک بہت چھوٹا حصہ پنجابی زبان بولتا ہے، اس لیے کسی بھی طور پر ایک پنجابی شخص کو امام مہدی تصور کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہی آل سعود کے متعلق ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ محمد بن سلمان کا تعلق کبھی بھی اہل مدینہ سے نہیں رہا ہے۔ یہ جو امام مہدی ہوں گے وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، مدینہ سے نکلیں گے، مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ محمد بن سلمان کبھی مدینہ میں پیدا نہیں ہوا، اس کا تعلق نجد سے ہے، اس لیے ان تمام فتنوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے دور رہنے اور ساتھ ہی ساتھ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔